أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، دینی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد درود ہو پیارے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان ہے۔ محترم حضرات، SGWC کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اسلامی بھائی چارہ کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کا وہ تعلق جس کی بنیاد پر آپس میں محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سننے سمجھنے اور ہر طرح سے اس کا تعاون کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آپسی اصلاح کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ چیز یہاں پر مراد ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسلامی بھائی چارہ کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے مسلمان یہ بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تم لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر لو، یعنی آپس میں اگر کسی طرح کی انبن ہے تو اس کی بھی اصلاح کر لیجئے، کسی طرح کا دینی بگاڑ ہے تو اس کا بھی اصلاح کر لیجئے، دلوں کے اندر کسی طرح کا کوئی میل و کچیل ہے، چاہے وہ شرک کا میل و کچیل ہے،
اس کو بھی دور کر لیجئے. ہر طرح سے اپنی اصلاح کر لو، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لو. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، تب تک ہم اصلاح نہیں کر سکتے. نہ اپنے ذات کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور نہ اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپس میں بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے، آپسی اصلاح کریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، تو ایسی صورت پہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی ایسا اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر کیا ہے؟ نازل ہوگی. یہ بھائی چارہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے غمگسار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. بھلائی کیا ہے؟ معروف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو قرآن اور حدیث کے موافق ہے، ہر وہ عمل جسے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، وہ معروف ہے. اور ہر وہ عمل جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ منکر ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، اس کی پابندی کرتے ہیں. خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. خود پڑھنا خالی یہ اقامت صلاح نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا نہیں ہے. اگر خالی خود پڑھنے والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا صلو، نماز پڑھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یہاں پر ذکر کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. یعنی خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں پڑھتے ہیں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو اپناتے ہوئے وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. اسی طریقے کو اپناتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟
زکات کی ادائیگی کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے مومنین جو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے غمگسار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں, چاہے وہ مالی حساب سے ہو, تعلیمی حساب سے ہو, یا دعوتی حساب سے ہو, یا عبادت کے حساب سے ہو, یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حساب سے ہو. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ غالب ہے اور رحم و کرم والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کس کی؟ بھائی چارگی کی, اسلامی بھائی چارہ کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے. اور اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ بھائی چارہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی دینی اصلاح کیجیے, کیونکہ اپنے بھائی کی سب سے بہترین حفاظت یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے کاموں کا حکم دے کر کے, اس کا پابند بنا کر کے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. آپ اس کے دوست ہیں, مددگار ہیں, لیکن دینی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ برائیوں میں جکڑا ہوا, اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے, آپ بھی آہستہ آہستہ اسی طرح ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بھائی چارہ نہیں ہے, یہ بھائی چارہ نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کو جہنم کے گڑھے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. تو آپ بھائی چارہ کیجئے, مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ضرورتوں کا خیال کیجئے, ساتھ ہی ساتھ اس کی دینی جو ضرورت ہے, تعلیمی جو ضرورت ہے, اصلاح کی جو ضرورت ہے, اس کا بھی آپ کیا ہے خیال کیجئے, اس کی بھی پابندی کیجئے. یہی ہے بھائی چارہ. اللہ تعالیٰ نے اسلامی بھائی چارہ کو اپنی نعمت اور اپنا فضل قرار دیا ہے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور دیکھو فرقوں میں مت بٹو, ٹولیوں میں مت بٹو, آپس میں دلی انتشار نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دی گئی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث صحیحہ ہے. اور کتاب و سنت کا جو یہ تال میل ہے, اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا نام اسلام ہے. اگر انسان اس سے ہٹ جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ کیا ہے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں مت پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل و احسان کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے. اس وقت جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی,
تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، وہ دل جو آپس میں الگ الگ تھے، آپس میں عداوت رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت میں تبدیل کر دیا، الفت میں تبدیل کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ مواخات، بھائی چارہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعہ سے انسان ایک جسم کی طرح ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم درد سے کیا ہے؟ کرا اٹھتا ہے، درد سے کرا اٹھتا ہے۔ تو امت مسلمہ یہ پوری کی پوری ایک جسم کی طرح ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اگر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس تکلیف کا، اس درد کا کیا ہے؟ ہمارے درمیان احساس ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر ہمارے کسی بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنی ساری کوششوں کو کیا ہے؟ خرچ کر دینا چاہیے۔ تو یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اسلام یہ چاہتا ہے اپنے مومن بندوں سے، اسلام یہ چاہتا ہے اللہ کے بندوں سے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، آپس میں ان لوگوں کا دل کیا ہے؟ جڑا ہوا ہو، اور اسی طریقے سے ایک جسم اور ایک جان کی طرح رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہ جو الفت و محبت اسلام کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کی ساری چیزوں کو خرچ کر دیتے ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، تو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مومنوں کو مسلمانوں کے دلوں کو کیا ہے؟ جوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمیں اس کا کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس احسان کا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس نعمت کا کیا ہے؟ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کے اندر بھائی چارگی کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اسی طریقے سے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم آپس میں بھائی چارہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے کیسے بھائی چارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا
जो एक दूसरे की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बसानी होगी। हर आदमी एक दूसरे से क्या है, मोहब्बत करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबब्तुम अफ़शुस सलाम बैनुकुम। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहां तक कि तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और तुम सच्चे पक्के मोमिन बन ही नहीं सकते यहां तक कि तुम आपस में एक दूसरे से उल्फतो मोहब्बत करने लगो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबब्तुम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मुखातब करके बयान फरमाया, और उसी में हम लोग भी शामिल हैं, कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि जिसकी बुनियाद पर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को क्या है, रिवाज दो, क्योंकि सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत पैदा होने से ईमान की ताजगी नसीब होती है, हमारा ईमान बढ़ता है, हमारे ईमान के अंदर पुख्तगी पैदा होती है, और जब हमारे अंदर ईमान आ जाता है तो ये ईमान हमारी जन्नत का क्या है, जामिन होता है। तो इसलिए हमें सलाम का रिवाज देना चाहिए। आज हम रास्ते में चलते फिरते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, सर झुका करके चले जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को सलाम नहीं करते हैं। सलाम को क्या है, आम करने की जरूरत है। सलाम एक बहुत ही मुख्तसर और जामे दुआ है। एक मोमिन बंदा जब सलाम करता है तो अपने भाई के लिए सलामती की दुआ करता है, और उसका भाई भी जब सलाम का जवाब देता है तो ऐसी सूरत में वो अपने उस भाई के लिए जिसने उसके लिए सलामती की दुआ की है, उसके लिए भी वो क्या है, सलामती की दुआ करता है। सलामती की दुआ से बढ़ करके भाईचारगी क्या होगी। तो ये ऐसा जरिया है कि इसके जरिए से हम आपस में क्या है, उल्फतो मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, और जब आपसी उल्फतो मोहब्बत पैदा होगी तो भाईचारगी भी क्या है, पैदा होगी। तो ये चीज क्या है, हमें अपने दरमियान पैदा करना चाहिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, तसाफहु यज़हबुल गिल, आपस में मुसाफा किया करो, मुसाफा किया करो, जो दिल के अंदर कीना कपट है यह खत्म हो जाएगा। तहादो तहाब्बू, एक दूसरे को हदिया दिया करो, एक दूसरे को तोहफा दिया करो, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। वतज़हबु शहना, आपस में जो दुश्मनी है, कीना कपट है, वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब जरिए हैं, तरीके हैं जिसकी बुनियाद पर आपस में क्या है, मोहब्बत पैदा होती है। हमें इसे क्या है, इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत हमें हासिल करनी है तो हमें अपने मोमिन भाई, मोमिन बहनों और इसी तरीके से इस्लामी भाई बहनों से क्या है, अल्लाह को खुश करने के लिए मोहब्बत करनी होगी, मोहब्बत पैदा करनी होगी। हदीस के अंदर जिक्र है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक शख्स अपने भाई से मुलाकात करने के लिए सफर किया। अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ता लगा दिया। फरिश्ता
لگا دیا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا وہ تمہارا احسان مند ہے؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں سفر کر کے جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغامبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میسج دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، کہ جس طریقے سے تم نے اللہ کے اس بندے سے محبت کی ہے، اللہ کی محبت بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی ہے۔ انسان جو آپس میں محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سایہ اسے حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا سایہ حاصل ہوگا، ایسے دن جس دن کی اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، بتلایا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس محبت کا اظہار اپنے اس بھائی سے کر دینا چاہیے، کیونکہ اظہار کرنے سے جو آپسی محبت ہے اس محبت کے اندر کیا ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے، وہ محبت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، ہم آپس میں محبت پیدا کریں، اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں، کہ آپ جو ہے اپنے بھائی سے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سلام کو رواج دیجئے، اور اسی طریقے سے تحفے اور تحائف دیجئے، اور اسی طریقے سے کیا ہے، اس سے ملاقات کیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمدردی، یہ بھی آپسی بھائی چارہ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو سب سے پہلے آپ نے کام کیا وہ کیا کیا، مسجد بنائی، کیونکہ مسجد یہ آپسی اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ساری امت مسلمہ مسجد ہی کے اندر جمع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور وہ عبادت اللہ کے بتائے گئے طریقے کے حساب سے کرتی ہے، قدم سے قدم ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے، آپس کے اندر جو خلش ہے اس طرح سے وہ دور ہو جایا کرتی ہے۔ ایک صف میں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو۔ یہ کیا ہے، ایک ذریعہ ہے آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے بعد میں مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ کو قائم کیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے، اعلان کر کے کہا سب کے درمیان، ضرورت سے زیادہ سواری ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو دے دے، وہ بھائی جس کے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ کسی کے پاس زاد ہے، توشہ ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس ضرورت سے زائد والی چیز کو اپنے اس بھائی کو دے دے جسے اس کی ضرورت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو گنایا، اور ایسا ہم کو لگا کہ ضرورت سے زائد چیزیں جو بھی ہیں اس میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اس کو خراب کر دیتا ہے، آدمی اس کو کچڑے کے ڈبے میں، کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے،
لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی اگر ضرورت مند بھائی ہے تو ہم اس تک اس ضرورت کی چیز کو کیا ہے پہنچا دیں. یہ کرنا چاہیے. اس سے آپس میں کیا ہے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے, الفت و محبت پیدا ہوتی ہے, آپسی رنجش کیا ہے ختم ہو جایا کرتی ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کے ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا کیا ہے بھائی بنا دیا, اور جب بنایا تو ان لوگوں نے بھائی کی طرح اپنے مال کو, اپنے پراپرٹی کو, یہاں تک کہ جو بیویاں تھیں ان کو بھی کیا ہے ان کے طلاق دینے کے بعد حوالے کرنے کو کہا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو سعد بن الربی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سعد بن الربی رضی اللہ عنہ جو انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے, انہوں نے اپنی جائیداد کو 2 حصوں میں کر کے کہا کہ آدھی جائیداد آپ کی ہے, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, اس میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں, جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو دونوں میں سے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں, آپ اس سے شادی کر لیجئے. عدت گزرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, آپ کے اولاد کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے, مجھے بازار کا راستہ بتائیے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھی اور پنیر کی تجارت کی, اور پھر ان کا شمار دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کے مالداروں میں ہونے لگا. تو یہ تھی اخوت و بھائی چارگی, یہ تھا اسلامی بھائی چارہ جس کی مثال دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر پائی نہیں جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہمدردی آپس میں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی ضرورت کا کیا ہے خیال آپس میں ہونا چاہیے, اس سے آپس میں کیا ہے بھائی چارگی پیدا ہوگی. اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے, سخت نہیں ہونا چاہیے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر ذکر کیا ہے, اور یہ ایک مومن کی خوبی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں, لیکن آپس میں مومنوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان بہت ہی زیادہ رحم دل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تعلیم دی وہ یہی دی کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی, بے شک اللہ تعالیٰ نرم دل ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے, تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے, اور نرمی سے وہ بات بن جاتی ہے جو سختی سے نہیں بنتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے تمام مسائل کو نرمی کے ساتھ کیا ہے حل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں لوگوں سے جب بات کرنی ہے تو بہت اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے کیا ہے اچھے انداز میں بات کیجئے. حدیث کے اندر ذکر ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, پاکیزہ بات کرنا, اچھی بات کرنا یہ کیا ہے صدقہ ہے. تو ہمیں نرمی کے ساتھ اچھی بات کیا ہے کرنا چاہیے, سلیقے کی بات کرنی چاہیے, بھلائی کی بات کرنی چاہیے. یہ بھی آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنے کا کیا ہے بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, اس پر ظلم نہیں کرتا ہے, ولا یسلمہ, اور نہ ہی اسے تنے تنہا چھوڑتا ہے,
کہ اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک ہو، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ ہو، کوئی مدد نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، ایک مسلمان جو کہ مظلوم ہے اس کا تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے، بھائی بھائی ہیں۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت تو کیا ہے، پورا کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی مومن بھائی کے پریشانی کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کی کیا ہے، پردہ پوشی کرے گا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو، ان تمام وسائل کو اختیار کرنا چاہیے، تبھی ہم آپس میں بھائی چارگی قائم کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھائی چارگی کو ختم کرنے والی ہے، اس کے لیے آپ سورۃ الحجرات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے کسی کے ساتھ۔ اصل میں یہ جو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم۔ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد، وہ عورت جو دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہے، جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے یا اڑا رہا ہے، وہ اس سے بہتر ہو۔ اس لیے ہمیں اس سے کیا ہے، بچنا چاہیے۔ یہ فتنہ اور فساد کی اور بھائی چارگی کو ختم کرنے کی کیا ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے کیا ہے، بچنا چاہیے۔ آپس میں ٹھٹھا اور مذاق اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کو کیا ہے، حقیر کریں، حقیر سمجھیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو عیب جوئی مت کرو، عیب جوئی مت کرو۔ ایک انسان کیا ہوتا ہے، دوسرے کو عیب کو ٹٹولتا ہے، عیب نکالتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا ہے یہ تو زانی کی اولاد ہے، اس کے خاندان والے ایسے تھے، تانا دیتا ہے، اس کی ماں ایسی تھی ویسی تھی، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ میں سے، ہمیں اس سے کیا ہے، بچنا چاہیے۔ یہ فتنے کی، فساد کی کیا ہے، جڑ ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ بتلائی گئی کہ برے لقب سے مت پکارو، کسی کے نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ کسی کو لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو کانا کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں اے کافر، اے مشرک۔ یہ ایسی چیز ہے جو فتنے کو جنم لیتی ہے، آپسی محبت تو کیا ہے، ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ آج ہم جو نیک لوگ ہیں ان سے بدگمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی حدیث کے اندر کہا گیا اکذب الحدیث، یہ سب سے جھوٹی چیز ہے۔ اس سے ہمیں کیا ہے، بچنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کے تعلق سے بدگمانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کے اندر کیا ہے، درار پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر وہ جانے گا تو بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح سے آپس میں جو الفت اور محبت ہے اس کا کیا ہے، خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں لگ کر کے اس کے عیب کو مت تلاش کرو۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ جو پردے میں ہے اسے پردے میں رہنے دو،
اس کو ٹوہ میں پڑھ کر کے اس کی عیب جوئی کرنا، اس کے عیب کو تلاش کر کے لوگوں کے درمیان بیان کر کے اس کو رسوا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں اس سے کیا ہے بچنا چاہیے. آج ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ بیماری کیا ہے عام ہے. اس سے بچنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اس سے بھی کیا ہے بھائی چارگی ختم ہوتی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، پیچھ پیٹھے کسی کی برائی مت کرو، کیونکہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً جواب انکار میں ہوگا کہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں. تو غیبت سے بھی کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اس سے کیا ہے اپنے بھائی کو تکلیف ہوگی، آپسی رنجش پیدا ہوگی اور بھائی چارگی کا کیا ہے خاتمہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمیں چغل خوری سے بھی بچنا چاہیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. چغلی کیا ہے؟ ہمارے منہ پہ جو ہے اس کی برائی، ہماری برائی اس کے منہ پہ، تاکہ آپس میں کیا ہے انتشار ان دونوں کو لڑا کر کے رکھے. اس طرح کی بھی بات ہوتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے. یہ عذاب قبر کا کیا ہے سبب ہے چغلی خانہ. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوا، تو وہاں جو عذاب دیا جا رہا تھا دو لوگوں کو، اس میں سے ایک شخص جو تھا کانا یمشی بالنمیمہ، حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا. تو یہ عذاب قبر کے مستحق ہونے کا سبب ہے. عذاب قبر سے اگر ہمیں بچنا ہے تو چغل خوری سے بھی ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو. کسی کی جو ہے نعمت کو دیکھ کر کے جلنا، کسی ماں کے مال کو دیکھ کر کے جلنا کہ اس کا بھی ختم ہو جائے، یہ بہت بری چیز ہے. یہ بھی فتنے کا ذریعہ ہے. اس سے آپس میں کیا ہے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تحاسدوا، حسد مت کرو. ولا تباغضوا، آپس میں کینہ اور کپٹ مت رکھو، دشمنی مت رکھو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں دشمنی رکھیں. ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے اور یہ تعاون بھلائی کے اندر ہونا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھیے آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو بھلائی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، لیکن گناہ کے معاملے میں، بدعات و خرافات کے معاملے میں، ایسے معاملے میں جو شریعت سے دور ہے اس میں ہمارا تعاون نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہمیں کیا ہے برات کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان بھائی چارگی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو انتشار ہے اس انتشار کو اللہ تعالیٰ کیا ہے اتفاق میں بدل دے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے صالح عملوں کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.